بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں قضیہ اور قضیہ کی تعریف کہ قضیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو. پھر قضیہ کی دو قسمیں، حملیہ اور شرطیہ. پھر حملیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز کی ثبوت کا حکم ہو دوسری چیز کے لیے یا نفی کا حکم ہو دوسری چیز سے، تو اس کو حملیہ کہتے ہیں. اور پھر شرطیہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک قضیہ کو مان کر دوسرے قضیے کی نفی یا ثبوت کا حکم لگایا جائے تو اس کو کہتے ہیں شرطیہ. لیکن یہاں پر ہم حملیہ کی تقسیم کر رہے ہیں. حملیہ جو ہے وہ دو قسم پر ہے، ایک ہے موجبہ اور ایک ہے سالبہ. ضربان حملیہ دو قسم پر ہے، نمبر ایک ہے موجبہ اور دوسرا ہے سالبہ. حملیہ موجبہ تو ہمارے پاس دو قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے حملیہ موجبہ اور ایک ہے حملیہ سالبہ. حملیہ موجبہ اور حملیہ سالبہ. اب یہ حملیہ موجبہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک چیز کی ثبوت کا حکم ہو دوسری چیز کے لیے. مثلا ہم کہیں کہ الانسان حیوان، کہ حیوانیت کو ثابت کرے کس کے لیے؟ انسان کے لیے. تو ابھی یہ انسان اور حیوانیت کو ثابت کرے کس کے لیے؟ انسان کے لیے. ایک چیز کی ثبوت کا حکم ہو دوسری چیز کے لیے. پچھلے سبق میں ہم جو مثال پڑھ چکے وہ ہے زید قائم، کہ قیام کی نسبت ہو ثبوت ہو کس کے لیے؟ زید کے لیے. تو یہ ہے موجبہ. اور سالبہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کی نفی ہو دوسری چیز سے. حیوانیت کی نفی ہو کس سے؟ انسان سے. تو یہاں پر ایک چیز کی نفی کا حکم ہو دوسری چیز سے. اس طرح ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زید لیس بقائم، کہ زید کھڑا نہیں ہے. تو جب زید کھڑا نہیں ہے تو کھڑا ہونا اس کی نفی ہے کس سے؟ زید سے. اور زید قائم تو قیام کی ثبوت ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے. تو یہ موجبہ ہے اس لیے کہ اس میں ایک چیز کی ثبوت کا حکم ہے دوسری چیز کے لیے. اور یہ سالبہ ہے اس لیے کہ ایک چیز کی نفی ہے دوسری چیز سے. تو یہاں پر آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں قضیہ حملیہ دو قسم پر. ایک موجبہ ہے وہی التی حکم فیہا کیا موجبہ، اس قضیے میں حکم ہو بثبوت شیء لشیء، کہ قیام کی نسبت اس کے یا حیوان کی ثبوت کس کے لیے؟ انسان کے لیے. وسالبۃ اور دوسرا ہے قضیہ حملیہ سالبہ.